نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد سے، ارکان سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے وہ معاملات بھی سامنے رکھے جائیں گے جو کہ بہت ضروری ہیں اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ پتہ تو سب کو ہی ہے اسلام کے ارکان کا، لیکن اس کی تفصیل شاید لوگ بیان نہیں کر سکتے ہمارے، تو اس لیے اسلام کے اوپر بات کی جائے گی، ایمان کے اوپر بات کی جائے گی، ارکان اسلام کے اوپر بات کی جائے گی، اور بہت کچھ ایسا ہے جو اس گروپ کے اندر انشاءاللہ العزیز اب اس چینل کے اوپر اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نزدیک مقبول ترین دین صرف اسلام ہے۔ اللہ رب الکریم کے نزدیک مقبول ترین دین صرف اسلام ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں صرف اور صرف اسلام ہی مقبول دین ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی بہترین دین ہے۔ دیکھیں، ہر نبی کا ایک دین ہوا ہے، ہمیشہ ہر نبی کا ایک دین ہوا ہے۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی دین لے کے آیا، اس نے دنیا کو اللہ رب الکریم کی طرف بلایا ہے اور اللہ کے اس دین کا پرچار کیا ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہذا اسلام کے سوا کوئی اور دین اس اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ لیکن اب اسلام سے مراد جو دین ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص دوسری آسمانی دین کی پیروی کرتا ہے یا کسی دوسری کتاب کی پیروی کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ رب الکریم نے اسے مسترد کر دیا اور قطعی طور پہ حتمی دین اسلام کو قرار دیا، جس طرح کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اس آیت کریمہ کے اندر واضح ہو گیا، تو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے۔ اس کا آسمانی دین پر عمل جو ہے وہ بھی یعنی کہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر وہ اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہا اور دوسرے کسی آسمانی دین پہ بھی عمل کر رہا ہے جو کہ اللہ رب الکریم کی طرف سے کوئی نبی ہی لے کے اترا، تو اس کا وہ دین کے اوپر عمل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ رب الکریم نے اور اس کے اس دین نے بھی بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ یہودی، نصرانی، کفار جو اپنے دین کو افضل اور مقبول کہتے ہیں، اس آیت کے مطابق ان کا دین کا دعویٰ ہی باطل ہے، کیونکہ وہ کبھی تھا، مقبول تھا ان کا دین، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئی تو اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا وہی اسلام ہے۔ اب اگلی بات کہ ایمان کیا ہے۔ یہاں پہ بیان ہے ایک صحابی کا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، تو اللہ پاک اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ایک دو اور بھی اس کے اندر معاملات آتے ہیں، احادیث کا ذکر آتا ہے۔ یہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ان کا ایک ان سے روایت ہے۔ تو ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ خواہ چور ہو، خواہ زانی ہو، خواہ شرابی ہو، اللہ رب الکریم اس کو جنت میں لے ہی جائے گا۔ لیکن وہ برزخ کا کیا معاملہ ہے وہ الگ بات ہے، اس کی تفصیل میں نہیں ہم جاتے۔ یہاں جو بات ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب الکریم کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہے، تو اللہ رب الکریم اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اسلام اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، اب اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز، یہ حدیث جبرائیل جو کہ بڑی ہی اہم حدیث ہے، ایک روز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال نہایت سیاہ، یعنی کپڑے اتنے سفید تھے کہ اس کے کپڑوں کے اوپر کوئی میل کچیل نہیں تھی، اور بال سیاہ تھے اور صحیح صاف ستھرے تھے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی سفر کی تھکان یا کوئی سفر کا معاملہ اس کے اوپر نہیں تھا کہ وہ کہیں دور سے ہو۔ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یعنی نہ ہم اسے جانتے تھے اور نہ ہی اس کے اوپر سفر کے کوئی اوصاف اس کے اوپر واضح تھے، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانوں ہو کر اپنے گھٹنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھ لیے
اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اسلام کی حقیقت بارے میں آگاہ فرما دیجیے۔ اب اس بات کو تھوڑا غور سے سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کی آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو راوی یہاں پہ بیان کرتے ہیں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ سوال بھی خود کرتا ہے، پھر اس کی سند بھی خود دیتا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ تو اس کے بعد اگلی بات ہم لوگوں کو آگے بیان کیا، ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ سب دریافت بھی خود ہی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو حقیقت ایمان بیان فرماتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اللہ پاک، اس کے فرشتوں، نیز اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور تقدیر کی بھلائی اور برائی کو دل سے مانے۔ اب یہ بات غور فرمائیے گا، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، وہ ان دو چیزوں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ثابت ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا اس حدیث جبرائیل سے۔ اب ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے۔ اب تقدیر کیا ہے؟ اب اس میں یہی معاملات آ رہے ہیں نا کہ یہ حدیث جبرائیل ہم نے پہلے سنا ہے، اس کے بعد ایمان کامل کا بہت ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل مخلوق کی تقدیروں کو لکھا۔ یہ ہے تقدیر۔ ایمان اور کفر کیا ہے؟ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوتے ہیں، حالت ایمان پر زندہ رہتے ہیں اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے اور حالت کفر میں زندہ رہے اور کفر پر مرے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری لیکن وہ کفر پر مریں گے، اور بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے لیکن مومن مریں گے۔ اب یہ کفر اور ایمان کی بابت میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک اچھے یا برے کلمے کا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی، یہ اب بڑی ہی غور والی بات ہے، بڑی توجہ والی، ایک اچھے یا برے کلمے کا نتیجہ، یعنی کلمات جو ہم اپنے زبان سے نکالتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی اللہ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی اپنی بات کی طرف وہ بندہ توجہ بھی نہیں کرتا، اللہ پاک اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی اس شخص نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کی، اچانک اس منہ سے وہ بات نکل گئی ہے، لیکن اللہ رب الکریم اس بھلائی کی بات کے صدقے اس کے بہت سارے درجات بلند فرما دے گا۔ اور کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرے گا اور خیال بھی نہیں کرتا اور اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ یہ بات بہت توجہ طلب ہے۔ جہنم میں کون جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب کون ہوگا؟ فرمایا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے گناہ نہیں چھوڑا۔ اب جہنم میں کون جائے گا؟ اب شرک کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ رب الکریم کے نزدیک مقبول ترین دین، ایمان کی فضیلت، اسلام اور ایمان کی حقیقت، حدیث جبرائیل جو میں نے بیان فرمائی کی ہے۔ ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ اور ایمان اور کفر کے درمیان فرق، اچھے اور برے کلمے کے بارے میں جو نتیجہ اس کا ہوتا ہے، جہنم میں کون جائے گا اور شرک کی مذمت۔ ہر وہ چیز، اب میں اس ویڈیو سے آگے بات کرتا چلوں، ہر وہ عبادت، ہر وہ اچھائی، ہر وہ اچھا عمل جس کا مقصد اللہ رب الکریم کی رضا کے علاوہ کوئی اور ہو وہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ کہ میں ایک چھوٹی سی بات اپنے اس چیپٹر سے الگ ہو کے بات کر رہا ہوں، ریاکاری کی ہماری بات ہی نہیں ہے، اس کے اوپر پہلے ویڈیوز موجود ہیں۔ تو
ہر وہ عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور اللہ رب الکریم کے کلام کے مطابق جو اللہ رب الکریم کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد رکھتا ہو وہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ ریا کہتے ہیں دکھاوے کی عبادت کو، اور میرے دوستو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ تو شرک کرنے والے کی کبھی معافی نہیں ہوگی۔ تو ریاکاری میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ بھی بتاتا چلوں۔ میرے خیال میں آج کی ویڈیو میں جو میں نے بتایا یہ کافی، ابھی نیکسٹ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔